السلام علیکم. اچھا, پہلے تو دیر سے آنے کی معذرت. مجھے بتایا گیا کہ یوٹیوب کے حوالے سے بات کرنی ہم نے, تو اس میں ایک تو ایک وقتی پابندی ہونی چاہیے. اچھا, میں سوچتا رہا, مجھے جب بتایا گیا کہ یوٹیوب کے لیے آپ لوگ زیادہ تر یوٹیوبرز اور اپنا اس میں سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ لوگ سوال کریں جو آپ کے ذہنوں میں ہے. تو جو اس حوالے سے میرا اب تک ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ اس سے شاید زیادہ بہتر ہو سکے گا, بجائے اس کے کہ میں اپنے ایکسپیرینسز بتاتا رہوں, یہ ہوا, ایسے ہوا, یہ کریں, وہ کریں. تو آپ کے ذہن میں جو سوال ہے وہ آپ کریں. جی سر, آپ چونکہ اینکر بھی ہیں, لیکن یوٹیوب پہ آنے کا آپ کا مقصد کیا تھا؟ پیسے کمانا. لیکن سکسیز کے لیے آپ نے جو ویڈیوز بنائی وہ سارا آپ کا پہلے ایکسپیرینس تھا یا پھر آپ نے یوٹیوب پہ آ کے کوئی نئی اسٹریٹجی؟ ایک تو یہ کہ یوٹیوب تھوڑا سا ڈفرینٹ. آپ دیکھیں, میں شوز کرتا ہوں, میں کویشچن آنسر کرتے رہے, کرنٹ افیئرس کرتے رہے. اس میں جو ہے ایک ایشو کو لے کر آپ کو اس کو ایکسپلین بھی کرنا ہے, اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہونی چاہیے, اور اس کو آپ کو ان ڈیپتھ جا کر وہ پورا ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. اور ٹیلی ویژن میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے جو کہ آپ کرنٹ افیئرز, لوکل پالیٹکس, پریڈومنٹلی آپ پالیٹکس کو کرتے ہیں. تو اگر آپ صرف وہی کریں گے جو ٹیلی ویژن پر ڈسکس ہو رہا ہے اور وہی باتیں کر دیں گے, تو آپ کو اتنے لوگ نہیں دیکھیں گے. یہی وجہ ہے کہ میرا شو شاید یوٹیوب پر اتنا نہیں دیکھا جاتا جتنا میرا اپنا پرسنل جو یوٹیوب پر میں ویڈیوز کرتا ہوں, ویلاگس کرتا ہوں, وہ دیکھے جاتے ہیں. تو آپ جو بھی ایشو لیں گے اس کو آپ کو ایک تو ان ڈیپتھ بتانا ہے, اور اس میں اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس میں کیا اینگل لے رہے ہیں, نئی بات آپ کیا کر رہے ہیں. اور اصل چیز ہے تھم نیل. 90% یاد رکھیں جو آپ کا تھم نیل ہے, تھم نیل جو آپ کی پوسٹ ہے اس کے اوپر جو پہلی چیز نظر آ رہی ہے جس پر وہ لوگ کلک کریں گے. لیکن اس میں آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کلک کر رہے ہیں اور اس کے بعد اندر وہ چیز ہے ہی نہیں, اور بالکل وہ کسی طرح سے جڑتی نہیں ہے. ایک دفعہ تو لوگ آپ کو کلک کر دیں گے, لیکن نیکسٹ ٹائم 1 2 3 مرتبہ اس کے بعد نہیں آئیں گے. اس لیے نہیں آئیں گے, کہیں گے یہ اندر جھوٹ ہوتا ہے یا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی, بات کچھ تھی, کہہ کچھ دیا. تو اس میں ضرور آپ بڑھا چڑھا کر آپ کا اگر تھم نیل ہوگا تو وہ ٹھیک ہے, مگر عنوان جو ہے وہ کیچی ہونا چاہیے, اٹریکٹیو ہونا چاہیے, لوگ کہیں کہ اچھا یہ ہے, لیکن اندر اس کو جسٹیفائی آپ کر رہے ہوں, تو یہ ضرور ہونا چاہیے. اینی ادر کوشچن؟ جی سر, میرا یہ کوشچن ہے کہ واٹ اسپیکٹس آر امپورٹنٹ فار ا گڈ پروڈکشن آف ویڈیو؟ یوٹیوب کی پروڈکشن آپ دیکھیں. ایک جی جی تو یہ چیز ہے نا کہ ہم کسی کا انٹرویو کر رہے ہیں, اس کی ریکارڈنگ ہوگی, تو سو فار دیٹ سیک وی نیڈ اے گڈ ویڈیو ایڈیٹر اینڈ اے گڈ ویڈیوگرافر, ون. لیکن اگر ہمارا کوئی کانسیپٹ ہے پر سے بچوں کی ٹریننگ کے حوالے سے جس کو ہم اینیمیشن کے تھرو کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں کن پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہوگا؟ دیکھیں, پہلی بات یہ کہ وہ پتہ نہیں فیصل صاحب یہاں آئے یا نہیں, ہمارے استاد ہیں فیصل راج صاحب, دیکھو سنو جانو, وہ ہم دوستوں کا تھا اسٹارٹ جو کیا تھا, تو یہ تو وہ بہت اچھا آپ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, کیونکہ میرا ایکسپیرینس زیادہ کرنٹ افیئرس کا اور ان کاموں کا ہے. لیکن جتنا میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ کے پاس اسٹوری اچھی ہے نا, بیسک چیز ہے آپ کی اسٹوری, وہ اتنی خوبصورت ہونی چاہیے. ہاں جی, اور پھر ظاہر ہے جس طرح آپ فرما رہی ہیں اینیمیشن کا وہ اچھی ہوگی تو لوگ بچے جو ہیں اس کو انجوائے کریں گے, وہ ضرور دیکھیں گے. لیکن اگر آپ کی اسٹوری اچھی ہوگی, نریشن اچھی ہوگی, اس میں آپ اچھے طریقے سے بتا رہے ہوں گے, یعنی اس میں آواز میں بھی آپ دیکھیے, آج بھی اگر آپ بچے کو, میرا یہ ماننا ہے, اگر ایک دفعہ اس کو ریڈیو پر اسٹوری سنانا شروع کر دیں گے, میں مثال دے رہا ہوں کیونکہ اب تو وہ دور ختم ہو گیا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ, لیکن اگر اس کو کہیں گے سنو تو صحیح, اور وہ شروع میں اس کو اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے, تو وہ اس پر سنے گا بھی. میں نے اپنے بچوں پر یہ آزما کر دیکھا ہے کہ وہ اگر آپ ان کو کتاب سے بھی کہانی سنانے لگ جائیں گے تو وہ سنیں گے. تو اگر اور کچھ بھی نہیں, آپ کی اسٹوری اچھی ہے, بتانا اچھا ہے, اور آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں, تو آپ کتاب کی ہی تصویریں اگر دکھاتے رہیں گے ایک کے بعد ایک, تو لوگ وہ بھی میرا خیال ہے دیکھ لیں گے. صحیح فرما رہے ہیں. ویڈیو ایڈیٹر اور ویڈیوگرافر ہم کیسے ہائر کر سکتے ہیں, اور کیا ہمیں کوالٹیز اس میں دیکھنی چاہیے؟ اس کا کام دیکھیں, آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو اس وقت ٹاپ پر ہیں نا, جو یوٹیوبرز اس وقت سب سے زیادہ چل رہے ہیں, جو جن پر یعنی جس طرح کی یوٹیوب ویڈیوز آپ ڈالنا چاہتے ہیں, بچوں کی کرنا چاہتے ہیں, اس میں بچوں میں سب سے آگے کون ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ خود دیکھیں. اور اس کے بعد جب آپ کوئی ایڈیٹر, کوئی گرافر آپ ہائر کرنا چاہتے ہیں, اس کا پہلے کام دیکھ لیں, اس سے پھر کروا کر دیکھ لیں کہ یہ اس سے کتنا قریب ہے. 5-10 کو آپ دیکھیں گے, آپ کو ان میں سے اندازہ ہو جائے گا کہ سب سے بہتر مجھے کون لگا, اور پھر آپ ظاہر ہے سے جتنا آپ دے سکتے ہیں. سوری, کہاں سے, یعنی کہ فائبر سے کریں, ہم کوئی نیوز پیپر میں ایڈ کریں, کیا کریں؟ اگر تو آپ کا آلریڈی چینل ہے آپ اس پہ کر سکتے ہیں, آپ فیس بک پہ ایڈ دے سکتے ہیں, مختلف طریقوں سے. آپ اس طرح کی جو ایجنسی ہیں جو جہاں پر یہ کروائے جاتے ہیں کورسز, وہاں پر جا کر آپ بتا سکتے ہیں کہ جو کمپلیٹ کر چکے ہیں,
اور ان میں آپ کچھ ریکمینڈ کر دیں، ورنہ تو بہت سے لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ جو لوگ وہ کام کر رہے ہیں تو اگر ان سے آپ کا رابطہ ہو سکتا ہے جو اس طرح کام کریں، ان سے آپ مشورہ لے لیں کہ کہاں سے یہ لوگ آ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے جو انسٹیٹیوٹس وغیرہ کروا رہے ہیں آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں، فیس بک اور دیگر جگہوں سے آرٹیکل کے تھرو آپ لے سکتے ہیں. جی مس. فیصل بڑائچ صاحب کا کیسا آپ کے ساتھ ایکسپیرینس؟ سوری پہلے ان کا آ گیا تھا کھڑا. جی مس. I want to ask you, why is it necessary کہ آپ جب بھی فار ایگزامپل اینکر پرسن ہو، فار ایگزامپل یا پھر ٹی وی پہ بیٹھے ہو، تو یہ چیز ایک بینچ مارک کیوں بن گئی ہے کہ آپ نے اتنا سینسیشنلائز کر کے چیزوں کو پریزنٹ کرنا. آئی ایم آلسو ایسوسیٹڈ ود دا فیلڈ آف جرنلزم. تو یہ چیز اس کے ساتھ اتنی کیوں ایسوسیٹ ہو گئی ہے؟ آپ اپنے نیوز چینلس کو دیکھیں، ٹھیک ہے، یا ایک اینکر کو دیکھیں جو کہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ وہ اس قدر بتانے کا طریقہ ایسا ہے نا کہ جسٹ یو ہیو ٹو اسٹاپ آن یور اسکرین ٹو انکریز یور ریٹنگ اینڈ ایوری. سو وائی اٹ ہیز بیکم انڈسپینسیبل کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے کہ آپ ایک آرام سے، اگر آپ کا کانٹینٹ اسٹرانگ ہے تو کیا وہ کافی نہیں ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی آواز کو یا اپنے بولنے کے طریقے کو اتنا زیادہ وائبرنٹ کر کے پیش کریں کہ تاکہ وہ جسے کہتے ہیں چیزیں وائرل ہو جائیں؟ اگر وہ وائرل نہیں ہوگی، اگر وہ لوگ دیکھیں گے نہیں، اگر لوگ اس کو اٹریکٹ نہیں کریں گے تو وہ پھر الٹیمیٹلی وہ پھر نہیں کرے گا اور اس کو اتنے ایڈ نہیں ملیں گے. یہ ایک لمبی چیز ہے، ہر جگہ اس کے بارے میں بحث ہوتی ہے. آپ لوگ جو اس کو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، ہر سوسائٹی میں اس میں فرق ہوتا ہے. امریکن سوسائٹی میں بھی جس طرح سے ہے، کسی بھی آپ سوسائٹی میں چلیں گے، آپ انڈیا کو دیکھ لیں، جہاں بھی دیکھ لیں، تو وہ لارجر دین لائف اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کر. ہمارے مسائل اس طرح کے ہیں کہ پھر ان کو اس طرح سے زیادہ کیا جاتا ہے. اگر آپ انڈین میڈیا کا دیکھیں گے ہم اس سے بہت 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 بہتر ہیں. تو اگر مثال کے طور پر جب خبریں بتانا شروع کی گئی تھیں، اگر آپ بہت پرانے دور میں چلے جائیں تو کوئی بگل بجتا تھا، کوئی ڈھول بجتا تھا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب ڈھول بھی بجتا تھا کہتا تھا، تو اس دور میں کہتا تھا خواتین و حضرات ایک بہت بڑا اعلان. تو وہ کیوں اتنا چیخ کیوں رہا ہے، کیوں اس طرح سے کر رہا ہے؟ تو اعلان، خبر. اگر میں آگے آپ کو کہوں گا کہ ابھی میں آ رہا تھا تو رستے میں نے دیکھا ٹریفک تھی اور کافی زیادہ رش تھا، اور اگر میں یہ کہوں گا میں آ رہا تھا، اوف توبہ، کوئی اس سگنل پہ رش تھا، میرے تو گھر میں اتنی دیر نہیں لگی گھر سے آنے میں، ادھر لگ گئی، کیا بتاؤں آپ کو. تو پھر آپ اس چیز کو زیادہ شاید دیکھیں گے. جی بھائی. جس سے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا کیسا تجربہ رہا ہے فیصل بڑائچ صاحب کے ساتھ، کیونکہ میرا بھی ابھی پلان یہ میں کر رہا ہوں کہ ہسٹری، اسلامک ہسٹری کا چینل میں لانچ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ زبردست کے نام سے. تو میری بھی وہ ایک انسپریشن ہے فیصل صاحب، اور ان کا جو سفر ہے وہ کافی ہم سب کے لیے بڑا ایک سیکھنے کا مطلب ایک ذریعہ ہے. تو جو ٹیکنیکس، جو فیسلٹیز ان کے پاس ہیں، یا جو سکلز، یا وہ جو لرننگ کا انہوں نے حاصل کیا ہے اپنے پچھلے آئی تھنک 2.5-3 سال میں، اس سے ہم کیسے مستفید ہو سکتے ہیں ادر دین جو ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھیں. کیونکہ میرے لیے اپنی اسکل سیٹ کو امپروو کرنے کے لیے اس طرح کے لوگوں سے ان کی جو اس کی جو ٹیکنیکس ہیں یا ان کی جو ٹپس ہیں وہ جاننا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو وہ چونکہ آپ نے کام کیا ہے تو میں اس حوالے سے ذرا پوچھنا چاہ رہا ہوں. اچھا، فیصل بڑائچ صاحب کے اب کتنا وقت بڑا چاہیے، میں کتنا مختصر کروں اس بات کو. دیکھیں، اگر آپ فیصل بڑائچ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی راستے سے ہو کر آنا پڑے گا جہاں سے فیصل بڑائچ آیا ہے. آپ کو زندگی میں بہت بڑا ایمبیشن بنانا پڑے گا، آپ کو زندگی میں بڑا رگڑا کھانا پڑے گا. اس ایمبیشن آپ کا اتنا بڑا ہے اور آپ کہیں رول رہے ہیں اور آپ وہ پورا نہیں کر پا رہے، اور پھر جب آپ کو ایک اپرچونٹی ملے گی خود سے، اور پھر آپ جب سب کشتیاں جلا کر اور بالکل نیچے سے کام کرتے چلے جائیں گے، وہ پیشن ہوگا. دیکھیے، اگر آپ نے امریکہ جانا ہے تو آپ یہاں سے جہاز کے تھرو جا سکتے ہیں، لیکن فیصل بڑائچ اسی طرح آئے ہیں جس طرح کوئی کولمبس گیا تھا سمندر کے راستے. تو جب تک آپ اس سمندر کے راستے سے ہو کر نہیں جائیں گے نا تو پھر آپ فیصل بڑائچ نہیں بن سکتے. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ میں لائف کی ٹف لائف ایکسپیرینسز کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا کتنا ایکسپیرینس ہے، کتنی اس نے کتابیں پڑھی ہیں، آج وہ کتنی کتابیں پڑھتا ہے، اور ان کے ساتھ جو ٹیم ہے ان کو اور کوئی کام نہیں سوائے کتابیں پڑھنے کے. اور انہوں نے ایک اپنا ایک سیٹ کیا ہوا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ کرنٹ افیئرز میں ہیں، آپ زیادہ پیسہ بنائیں گے، لیکن وہ کام ان سے ہو ہی نہیں سکتا. وہ یعنی وہ پیسہ تو کمانا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ان کا ایک اپنا انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے، وہ اس سے وہ نہیں. تو انہوں نے بہت وہ ابھی بھی محنت کرتے ہیں. میں اس حوالے سے اینڈ پر سارے کوشچنز لے کے نا اینڈ پر پھر پراپر جو یوٹیوب کے میری نظر میں کیا آپ کوئی کسی بھی فیلڈ میں تو کیسے آگے جا سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا. تو فیصل بڑائچ صاحب سے آپ ملاقات کریں، ان کی آپ ٹیم دیکھیں، آپ کو شاید حیرانی بھی ہو کہ بڑے سادہ سا سیٹ اپ ہے، کوئی بڑا ہائی فائی نہیں ہے، سادہ سی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، 5-6 دوست ہیں اور وہ اس چیز کو چلا رہے ہیں. ان کے ساتھ 1-2 ریسرچرز ہیں
اور ان کو ہم جنرل صاحب کہتے ہیں، اسنین صاحب، وہ ورلڈ ہسٹری پر اور خاص طور پہ وار کی ہسٹری پر PhD سے بھی کچھ بڑھ کر ہیں. یعنی وہ بیمار ہو گئے بیٹھ کے، ان کو کڈنی میں پرابلم ہو گیا، ان کے ویسے آپ دیکھیں ویسے پرابلم ہو گیا، کیونکہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کے پڑھتا جا رہا ہے. کہ نہ جانے اس کا اسٹیمنا میرا خیال ہے منیمم 12 سے 18 گھنٹے ہے ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ لینے کا. تو اگر آپ دیکھو سلو جانو کو دیکھیں گے تو وہ ایک بہت آپ کو جو نظر آتا ہے ٹھیک ہے وہ اینیمیشن اور وہ سب کچھ ہے، بٹ دا اسٹوری ٹیلنگ از امیزنگ. پاکستان میں اس سے خوبصورت اسٹوری ٹیلنگ نہیں ہے، اور یہ انہوں نے جو زندگی میں مارے کھائی ہیں اس کی وجہ سے ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر آپ نے کوئی بھی اسٹوری بتانی ہے اسلامک ہسٹری کی یا جو بھی، آپ جو اس پر لوگ بتا چکے ہیں اور جس میں ٹاپ پر ہیں ان کو دیکھیں. جس طرح میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، جس طرح ہم نے الف بے لکھنا سیکھا تھا تو پہلے الف لکھا ہوتا تھا، یا اس سے بھی پرانے دور میں چلے جائیں تو وہ استاد لکھ کر دیتے تختیوں پر، تو وہ پھر اس کو الف کے اوپر آپ الف لکھتے تھے، پھر بے کو بھی لکھتے تھے. لیکن اس کے بعد جو آپ کی رائٹنگ ہوتی ہے وہ ہر ایک کی مختلف آتی ہے. جب آپ سیکھ جاتے ہیں لفظ بنانے حرف، تو جب آپ ان سب کو دیکھتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کاپی کر رہے ہیں. آپ نے کتاب لکھنی ہے تو آپ بڑی اچھی بڑی کتابیں پڑھیں گے، کوئی 100-200 کتاب پڑھ کر شاید آپ ایک کتاب لکھ سکتے ہیں. سائنس یہ کہتی ہے کہ 200 صفحے پڑھ کر انسان 2 صفحے پروڈیوس کر سکتا ہے. تو اندازہ یہ نہیں کہ 100 صفحے پڑھیں گے تو ایک، اس میں آپ کی صلاحیت نہیں بنے گی. 200 صفحے پڑھ کر پھر آپ 1 یا 2 صفحے آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں، یعنی اس کو آپ نکال سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے ان کو آپ دیکھیں کہ جس طرح آپ نے دیکھو پاکستان میں میرا خیال ہے اس سے بہتر ایگزامپل نہیں ہے، اور ورلڈ میں آپ کہیں بھی پراؤڈلی شو کر سکتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں یہ کام بھی ہو رہا ہے. یوٹیوب میں اگر آپ بات کریں نا، میرا خیال ہے ہم دنیا کو اگر میچ کر رہے ہیں تو شاید صرف میرے نظر میں اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن دیکھو سنو جان از دا بیسٹ ایگزامپل. تو میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. اب اس لیے نہیں ہوتا کہ میں بھی بڑا بیزی ہوں اور اب اس کی ایک وہ بن گئی ہوئی ہے شیپ، تو ایسا نہیں ہم الگ ہیں، ابھی بھی اکٹھے ہیں، مگر وہ سارا کچھ وہی دیکھتے ہیں. میرا اس سے کوئی اتنا اس کا جو میرے ذہن میں ایک سولوشن آ رہا ہے کہ اگر فیصل مڑائد صاحب کو آپ آئیڈیا دیں کہ وہ کوئی 2 سیشنز آن لائن یوٹیوب پہ ڈال دیں اس کی ٹریننگ کے حوالے سے، اچھا جو بھی پروڈکشن کے حوالے سے اور باقی ساری چیزوں کے حوالے سے جو بھی ان کے ایکسپیرینسز ہیں، جو ہرڈلز آئے واٹس ایور، تو میرے خیال سب چلے میں ان کو سجیسٹ کروں گا، لیکن وہ بڑے آدمی ہیں، وہ کم سجیشنز پر ہوتے ہیں، وہ شکریہ ادا کر دیں گے. دیکھیں ایک شخص ہے وہ آلریڈی اپنی ڈیلی کمٹمنٹس جو ہیں وہ پوری نہیں کر پاتا اور وہ اس کو پینڈنگ کر رہا ہوتا ہے. تو اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ حال یہ ہے کہ میں صبح اٹھتا ہوں تو پڑھتے ہوئے، رات سوتا ہوں تو پڑھتے ہوئے. میں نالائق ترین آدمی ہوں. کیوں وہ ویڈیو نہیں چلی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اچھا میرے پھر چیزیں کیسے مینیج ہوں گی. تو فیصل صاحب تو میرے سے وہ ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کم از کم ایک آدھی کتاب پر کمپرومائز کریں گے، اور ایک ویڈیو ان کی کم از کم 2-3 دن لیٹ ہوگی. جو آپ فرما رہی ہیں نا اس پر اگر وہ کریں گے بہت مشکل ہے وہ یہ کریں. بہرحال میں ان سے کہوں گا. جناب کیا ہم یوٹیوب چینل کو ایز اے کیریئر لے کے چل سکتے ہیں؟ اگر ہاں اس کا جواب تو ہم سپوز چینل بنا لیتے ہیں، وہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں، 2 سال 3 سال 4 سال بعد وہ ہمیں فوڈ دینا شروع کرتا ہے اور اچھی انکم جنریٹ کرتا ہے. خدا نہ خواستہ کل 4-5 سال بعد جا کے کوئی اسٹرائک آتی ہے، چینل بند ہو جاتا ہے اور ہم نے کوئی دوسری طرف پیر ہی نہیں رکھا ہوتا کہ ہم اس طرف بھی چھلانگ مار کے جا سکیں. اس کا کیا الٹرنیٹو ہے؟ دیکھیں آپ سب کے سوال بہت اچھے ہیں اور یہ اٹ از ون آف دیم. ایک تو آپ دوسرا چینل بنا لیں ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ کریں کہ نہیں یہ بات مجھے بھی یہ صدیق جان صاحب نے یہ بات بتائی تھی اور میں اس پر اب کام کرنا شروع کر رہا ہوں. دیکھیں جو اب یہ جو انہوں نے سوال پوچھا نا، یہ ہم سب کے لیے ایک لرننگ ہے. تو یہ اس لیے اس سے نہیں پریشان ہونا کہ سوال آپ نے بڑا کچھ ایسا کر دیا ہے یا کچھ کر دیا. یہ جو شرم ہوتی ہے نا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، اور وہ ایک بندہ اس کے کانفیڈنس کا اندازہ لگائیں آپ کہ وہ کتنا آگے جا سکتا ہے، کہ اس کو وہ یہ پرواہ نہیں کر رہا کہ میں نے ایسا سوال پوچھ لیا لوگ کیا کریں گے، یا بڑا بیسک تھا یا کچھ تھا. تو خیر لیکن وہ شاید میں نے جواب اس طرح دے دیا کہ عجیب سی بات لگی. تو میرے بھائی جب آپ کا ایک سکسیزفل ہو جائے تو آپ ضرور دوسرا اس طرح کا بنا لیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی ایک میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ کا دوسرا چل رہا ہو. اور دوسرا کوشش کریں کہ اگر آپ پر آپ کی فیملی ڈپینڈ کر رہی ہے، تو آپ تو بھی ینگ آدمی لگ رہے ہیں، اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، تو پھر تو آپ اس میں سر دھڑ کی بازی لگا دیں. لیکن اگر آپ پر لوگ ڈپینڈنٹ ہیں پھر آپ کچھ نہ کچھ ساتھ کوشش کریں کہ آپ کر رہے ہو جہاں سے آپ ارننگ بھی آ رہی ہو، اور تب تک اس کو نہ یعنی اس کام کو نہ چھوڑیں جہاں سے ارننگ کریں کہ جب تک آپ اس کے قریب نہیں پہنچ جاتے. تو یہ ایک بہتر میری نظر میں آپشن ہو سکتی ہے. سر اس میں اتنا ٹائم، سوری میں بات کر رہا ہوں، اس میں اگر یوٹیوب پہ جس طرح ان کا سوال ہے، اس میں اف یو ٹیک اٹ ایز اے پراپر پروفیشنل کریئر تو اتنا ٹائم بھی تو مانگتا ہے کہ وہ آپ ساتھ ساتھ پیرلل میں بہت ساری ایکٹیویٹیز شاید نہ چلا سکیں.
تو اگر آپ وہ چلا رہے ہیں تو یا تو پھر وہ آپ ٹائم نہیں اتنا دے پا رہے جس کی وجہ سے وہ گرو نہیں کر رہا. تو یہ دونوں چیزیں بالکل آئی تھنک ساتھ ساتھ بڑا مشکل ہے. دیکھیں آسان کیا ہے میرے بھائی, وہ کہتے ہیں چوپڑیاں تو وہ بھی دو یہ نہیں لبدیاں. تو آپ کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. میرے رشتہ دار مجھ سے ناراض ہوتے ہیں, اور لوگ جس طرح فیصل صاحب یا دیگر, یار اتنا بھی کیا ہو گیا, آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کرتے یا انٹریکٹ نہیں کرتے یا یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. تو بس آپ کو اپنی پرائرٹی سیٹ کرنی ہے کہ کس کو کس طرح. پھر آپ یہ ایک ہفتے میں ایک ویڈیو کر لیں گے. اگر آپ فیصل وڑائچ کی طرح بننا چاہتے ہیں تو اگر اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے آپ کوالٹی پر, اور میری ان کی یہ ڈبیٹ رہتی ہے, میں سمجھتا ہوں ان کو کر لینا چاہیے لیکن وہ نہیں کرتے, تو آپ نے اپنا دیکھنا ہے جہاں جو آپ کا پیشن ہے. آپ ہفتے میں پھر ایک ویڈیو کر لیں. اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے آپ کوشش تو کر سکتے ہیں میرے بھائی. جی سر اگر سپوز چینل بند نہیں ہوتا اور پاکستان میں یوٹیوب بین ہو جاتا یار تو اتنا ڈرتا کیوں ہے یار بھائی. میں اگر آج نکل رہا ہوں قاسم علی شاہ صاحب کے جاؤں گا, پتہ نہیں کیا ہوگا, وہاں پر پہنچوں گا نہیں پہنچوں گا, گھبراتے نہیں ہے ہاں. اور میرے بھائی زندگی کا نہیں پتا, ڈرے نہیں. اچھا خیر چلے یہ ایسے کیا. جی بتائیں. اچھا پھر کیا ہوا؟ اگر یوٹیوب بھی بین ہو جاتی ہے پاکستان میں پھر کیا کریں؟ تو ہم بھی نہیں کہتے تو کیا ہوگا یار اگر پاکستان میں توانائی کا بحران آ گیا, لوگوں کے موبائل ہی بند ہو گئے, موبائل بننا بند ہو گئے, اور اگر یوٹیوب کا بندہ ہی مر گیا اور وہ جو چلا رہا ہے اس نے کہا میں آج سے یوٹیوب ہی بند کر دیتا ہوں, میں یہ کیا خراب, یہ کیا لوگ یوٹیوب پر اسامہ غازی جیسے آ گئے, لعنت بھیجتا ہوں میں ایسے کام پر جس میں اسامہ غازی آ جائے. کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی. اگر آپ کو شوق ہے اس میں لگے, اگر وہ بند ہوگا کوئی کام تو آپ کے لیے وہ ایک ایکسپیرینس ہوگا زندگی میں. ایک بندے نے ایک چیز کی ریڑھی, میرے چھوٹے بہن نے لائف اسٹاک کا کام شروع کیا, اور اس نے کوئی 5-6 یہ بھینسیں رکھیں, اور اس کی وہ جب اس نے وہ بیچنی تھیں تو اس وقت ایک بھینس اس کی وہ کوئی گری اور مر گئی. تو اس نے 1 سال اتنی محنت کی اس کام پر, اور اس کے بعد اس نے کہا میں نے زندگی میں دوبارہ کام نہیں کرنا. لیکن میں نے اس کو کہا یار دیکھو تمہیں نو پروفٹ لاس ہوا نا, تم پروفٹ میں رہے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس ہو گیا کہ اچھا کیا کیا مشکلات آتی ہیں, مجھے ایک بندہ رکھنا ہے, مجھے چارہ بھی لانا ہے, اتنا ٹائم دینا ہوگا. یا آپ یہ کہہ لیں کہ یار یہ کام تو میں نہیں کر سکتا, یا کم از کم یہ ہوگا آپ کوئی اور کام کریں گے نا. تو آپ کو میں مثال دیتا ہوں, ایک وقت تھا, میں تحدیث نعمت کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ میں نے زندگی میں کچھ اچیو کیا ہے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ آگے سی سانوں بڑے لیکچر دے گیا. ہوا یہ کہ جب میں اس فیلڈ میں آیا تو ڈبل ڈیوٹی لگتی تھی. ایک تو یہ تھا کہ میں لاہور کا تھا, تو دوسرے شہروں سے بھی اینکرز آئے ہوئے تھے, تو ان کو چھٹی مل جاتی تھی عید پر, تو مجھے نہیں ملتی تھی, خاص طور پہ پہلے دن کہ یار وہ بیچارے عید کر لیں گے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور بیوی بچوں کے ساتھ. تو ٹھیک ہے جی. وہ ایک دفعہ یہ ہوا, پھر وکلا تحریک تھی, تو 12-18 گھنٹے ہم مسلسل اسٹوڈیو میں رہے. تو مجھے ایک بندے نے کہا کہتے جی آپ جو ہے نا بڑے آرام سے ڈبل ڈیوٹی کر لیتے ہیں, لو یہ کیا اتنا بندہ تھک جاتا ہے اور آپ لگے ہوئے ہیں. اور سنا میں نے جب وکالت کی تھی نا میرے بھائی, تو ہوا یہ کہ کوئی 1.5-2 کلومیٹر کا راستہ تھا, اور دھوپ ہوتی تھی اور وہ پاؤں جلتے تھے باقاعدہ, اور نا مال روڈ پر درخت بھی اتنے نہیں ہیں. تو میں سڑک اس طرف سے ہم چلتے تھے, میرے ساتھ منشی بھی ہوتا تھا, تو جہاں درخت ختم ہوتے تھے کہ یار اب چھاؤں نہیں ہے, تو پاؤں جلنا شروع ہوتے تھے. پھر سڑک یوں کراس کرتے تھے, لگا پتا تھا یہ ہمارا راستہ پتہ نہیں کتنا لمبا ہو جائے گا, یوں جا رہے ہیں. پھر کوئی 200-300 میٹر جا کر پھر وہ ادھر ہو جاتے ہیں, وہ ناصر باغ آ جاتا ہے تو آپ اس طرف ہو جاتے ہیں, کبھی ادھر ہو رہے ہیں. تو میں نے جب اس کو یاد, میں نے کہا یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی, یہاں تو اے سی لگا ہوا ہے, اسٹوڈیو ہے, بندے کو کہتے ہیں یار پانی لا دے, تھوڑی دیر اٹھ کے چلے جاتے ہیں, واش روم چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ادھر تو تلوے یعنی جوتے کے تلوے کے اندر سے ہیٹ آتی تھی, اور جب ادھر جاتے تھے جوتے اتار کیسے بیٹھتے تھے کہ یہاں بھی. تو جب آپ کو کہیں زندگی میں اس طرح کی چوٹ لگے گی تو آپ زیادہ. میں نے یوٹیوب کس طرح سے بنایا, میں نے تو بھائی کو شاید پیسوں کا کہہ دیا. تو پھر یہ جب یوٹیوب کا آیا, تو آج بھی میں وہ جب وقت یاد کرتا ہوں نا, مثلا سو رہا ہوں نا, تو ایک دم ایسے ہوتا ہے, میں اٹھتا ہوں, وہی ویڈیو بنانی ہے, آج تو بڑے پیچھے چلے گئے. میں سوچتا ہوں وہی وہ وقت تھا کہ میں سوچتا تھا میرے پاس پیسے کیسے آئیں گے, اب میں کہاں جاؤں, کوئی چینل پر آفر بھی کوئی نہیں کرتا کہ اتنا مہنگا اینکر ہے, ہم اس کو ہائر کر کے کریں گے کیا, یہ تو بھاگ جائے گا جیسے اس کو کہیں آفر ہو گئی. کوئی آفر بھی نہیں آ رہی تھی, میڈیا بالکل نیچے چلا گیا. تو یہ جو اگین اگر آپ کا چینل خدا نہ خاص اللہ نہ کرے کہ بند ہو گیا, تو وہ آپ کے کام آئے گا میرے بھائی, آپ کو زیادہ موٹیویٹ کرے گا زندگی میں. آپ کہیں گے او میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا, چینل بند ہو گیا, اب میں نے یہ کرنا ہے, تو آپ اس سے سیکھیں گے. تو پازیٹیو رہ کر نا اپنی منزل رکھیں, ضرور سوچیں کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, اس کے لیے پلاننگ کریں. چلیں جی آگے جناب. یار لیڈیز فرسٹ, سوری جی مس. میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, سیکنڈ چینل کی آپشن ہے, انہوں نے تو ایک کرائسس سے بچنے کے لیے آپ نے ان کو دیا نا مشورہ, تو کچھ لوگوں کے اندر دماغ میں مٹیریل اتنا ہوتا ہے کہ انہیں اپنی ایک نیچ سلیکٹ کرنا بھی پرابلم بن جاتی ہے. تو کیا نیو یوٹیوبر جو ہے اس کو شروع میں سیکنڈ چینل شروع کر لینا چاہیے کہ کچھ وقت گزارنا, اور کتنا وقت گزار لینا چاہیے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ضرور دوسرا چینل بنانا چاہیے, لیکن پہلے آپ ایک پر فوکس کریں, پہلے آپ اس کو یعنی
ہاں اس کو ایک حد پر لے آئیں, ایک سطح پر لے آئیں, اور اس کے بعد پھر دوسرے کی طرف جائیں. جو آپ سمجھتے ہیں بیسٹ ہے, جس کو آپ کو سب سے زیادہ شوق ہے, جو آپ سمجھتے ہیں یہ مارکیٹ میں زیادہ چلے گا, تو جو آپ کے لیے آسان ہے, یہ سب چیزیں اس کو مکس کرتے ہوئے دیکھیں. صرف یہ اپنی آسانی نہ دیکھیں اب زیادہ چلے گا کیا, زیادہ بہتر کیا ہے, میں زیادہ بہتر کیا کر سکتی ہوں, یا میں نے شروع میں ویڈیوز بنائی, وہ بھی بنائی, یہ بھی بنائی, کون سی زیادہ دیکھی جا رہی ہے, تو پھر اس پر آپ چل پڑیں. تو ایک اس کی آئیڈینٹی جس چینل کی ہوگی نا, ایک مطلب ہسٹری دیکھو سو جانو ہے, میں ہوں, کرنٹ افیئرس ہے, تو وہ ایک آئیڈینٹی آپ کی چینل کی ایک ہوگی, تو اس کے سکسیس کے چانسز زیادہ ہیں, بجائے اس کے کہ آپ اسی پہ کامیڈی کر رہے ہیں, اسی پہ سیریس کر رہے ہیں, اس پہ کرنٹ افیئرس بھی کر رہے ہیں, اس پہ تجزیہ بھی کر رہے ہیں, اس پہ نیوز بھی دے رہے ہیں, اس پر آپ اس کو ایک اسپورٹس چینل بھی بنایا ہوا ہے, اس کو آپ میوزک کے طور پر بھی اس پہ وہ نہیں, یا تو انٹرویوز ہو رہے ہیں تو ہر کسی کے ہو رہے ہیں. تو ایک اس کو ضرور آپ ڈائریکشن دیں, اور اس کے بعد جب وہ کافی حد تک چل گیا ہے, پھر زندگی میں فوکس بہت عام ہے. آپ ایک چیز, میرے والد صاحب کہتے ہوتے ہیں, جس طرح بندہ شکار کرتا ہے نا, تو میں نے جب وہ NCC ہمارے دور میں تو ہوتی تھی, بلند ہو گئی, تو میں نے نشانہ لگایا تو اتنا ٹھیک نہیں لگا, کہا تم نے سانس نہیں بند کیا تھا. تو آپ جب نشانہ باندھتے ہیں تو سانس بھی روکنا پڑتا ہے, یوں کر کے آپ رکھتے ہیں. تو وہ آپ کا فوکس وہ ہونا چاہیے لائف میں, ایسے کر کے کہ بس یہ میرا ٹارگیٹ ہے, میں اس کو کرنا, پوری اس پہ جان لڑا دیں. سر اب ایک دفعہ ہو گیا سوال, جی باری اب اس بندے کی بعد میں آئے گی جو کوشچن کر چکا ہو. جی سر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جب پہلی ویڈیو اپنی بنائی تو آپ نے وہ کب اپلوڈ کی, اور سب سے جو ڈیفیکلٹیز آپ کو تھیں ویڈیو بنانے کی, آپ نئے بگنر تھے, تو آپ کو کیا ڈیفیکلٹیز آئی ویڈیو بنانے میں جو آج کل لوگوں کو بھی آتی ہوں گی ظاہر بات ہے؟ اچھا یار, یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. میرا خیال ہے دیکھو سنو جانو پر میری یوٹیوب کی جو پہلی ویڈیو تھی وہ دیکھو سنو جانو پر ہی تھی, اور یا ویسے ہی میرا خیال ہے فیصل رائج صاحب نے میرا چینل بنا دیا تھا کہ آپ نے, میں یوٹیوب دیکھتا تھا, وہ کہتے تھے آپ نے اپنا وہ لاگ ان نہیں بنایا ہوا یوٹیوب کا. میں نے کہا نہیں. وہ کہتے ہیں یار کیا یار, یہ تو ایسی ہے جس طرح آپ ہر دفعہ ایک ٹیبل سیٹ کرتے ہیں, اس کو گراتے ہیں اور پھر ٹیبل سیٹ کرتے ہیں, آپ کا ٹیبل تو موجود ہونا چاہیے. تو میں اتنا بالکل اس میں بونگا تھا, خیر اب بھی ہوں. تو وہ اس پر میں نے شاید کوئی اپنی ایسی بنا دی تھی کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. پہلی ویڈیو ایگزیکٹلی وہ تھی, لیکن اگر آپ پراپرلی کہیں تو دیکھو سو جانو تھی. پھر دیکھو سو جانو کے بعد کرنٹ افیئرس میں اس طرح آ گیا کہ ہم نے مل کر کرنٹ افیئرس شروع کرنے کی سوچا کسی ایک بڑی کمپنی کے ساتھ مل کر, لیکن وہ کچھ ہو نہیں سکا, اور مجھے پیسوں کی ضرورت تھی. دیکھو سو جانو سے پیسے اتنے آ نہیں رہے تھے, آج بھی بہت زیادہ نہیں آتے. تو اس میں یہ تھا کہ یہ کرائسس میرے اوپر آ گئے, تو پھر انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ آپ کرنٹ افیئرس کا اس کمپنی کے ساتھ آپ چلے جائیں, کیونکہ مجھے سیلری پہ کر رہی تھی. پھر میں وہاں چلا گیا, تو بس وہاں پر جو بھی کرنٹ افیئرس چل رہے تھے, مجھے یاد ہے اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کا شاید دھرنے کا دور تھا, تو آگے پیچھے اس میں بناتا تھا کہ آج دھرنے میں یہ ہوا, اب ہماری اطلاعات یہ ہیں, ذرائع سے مجھے پتہ لگا کہ مولانا صاحب کو یہ اطلاع ملی ہے, ان کا اس طرح سکسیسفل نہیں ہوگا, فلاں نے یہ کر دیا یہ کر دیا. تو وہ تھا, تو اتنا مجھے اس میں مشکل نہیں ہوئی, بس اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, کیونکہ پیچھے 10-15 سال مجھے ہو گئے کرنٹ افیئرس میں, تو اس لحاظ سے. لیکن ڈیلی پڑھنا اور نئی چیز نکالنا, آج بھی ویڈیو کوئی 100 پر جا رہی ہے, کوئی 10-15 پہ گری ہوئی ہے, تو یہ اٹس اے ڈیلی اسٹرگل. یہ آج بھی مجھے تو ایسا لگتا ہے تب اتنی محنت نہیں تھی, آج مجھے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. ڈیفیکلٹیز کیا ہوئی تھی آپ کو اس وقت؟ جب پہلی ویڈیو آپ نے بنائی تو آپ کو کون سی پرابلمز ہوئی تھی؟ جو یار میں تو پرابلم ہوتی ہے, وائس اوور پرابلم ہوتی ہے, کوئی کچھ الحمدللہ کچھ ایسا نہیں, کیونکہ وہاں پر میں نے ایک ٹیم ہائر کی ہوئی تھی اس کمپنی کے لیے, اور وہاں پر جا کے میں بیٹھا, انہوں نے کیمرہ لا کے لگایا اور میں بولنا شروع کر دیا, اور بس یہ تھا. لیکن ڈیفیکلٹیز جو پہلے ہو چکی تھی کرنٹ یہ مجھے اینکر بننے میں, یا دیکھو سنانا میں جو یوٹیوب کا ایکسپیرینس تھا, اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بھی پڑھنا پڑتا ہے, تو پڑھنا پڑتا ہے ساری. مثلا آج پولیٹیکل آپ نے بنانی ہے تو آپ کو ایک ایک چیز پتہ ہونی چاہیے, آج کس نے کیا کہا, آج PDM کا جلسہ ہے اس پر کس نے کیا بولا ہے, اور اس میں سے جو آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز لگے گی. مثال کے طور پہ میں نے آج ویڈیو بنانی ہے, تو میں آج سوچ رہا ہوں کہ اگر میرے جو یوٹیوب کا وہ جو ایکسپرٹ لڑکا ہے, جو SE ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں, وہ اگر وہ دیکھے گا, وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ مثلا مریم ورسز آصفہ, مریم نواز اور آصفہ بھٹو کا پہلا مقابلہ. اب یہ میری نظر میں ایک عجیب چیز ہے کہ وہ کیسے ہو جائے گا, تو پھر اس میں کیسے مقابلہ ہے, کیوں ہے, کیا ہوگا, پیپلز پارٹی کیا اندر کہہ رہی ہے کہ ملتان کا جلسہ انہوں نے کیوں ہوسٹ کرنے کی ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اب پنجاب سے فارغ ہوئے ہیں تو ہم کچھ یہاں پر انٹری ماریں, اور وہ نون لیگ سے کچھ ایشورنسز چاہ رہے ہیں, اسی وجہ سے ملتان کا انہوں نے لیا ہوا ہے. تو اس طرح کی بتا کے پھر جناب عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جناب کسی صورت اب نہیں جلسے کی اجازت ہوگی, یہ بھی پھٹا بنے گا. اور وہ لوگ جو ان کے بڑے حق میں تھے, اب وہ بھی ان کے خلاف بولنے لگے ہیں PDM کے, کہ یہ کیا کر رہے ہیں, لوگوں کو مارنا چاہ رہے ہیں. تو تمام خبریں آپ کو لے کر اور پھر جانا پڑے گا. تو یہ مجھے مشکل آج بھی وہ لگتی ہے جو اس وقت تھی, کہ سب چیزوں کو کوئی چیز رہ نہ جائے, اور پھر یہ کہ اب میں نے کل کیا بنانا ہے, وہ نہیں چلی, یہ اچھی چلنی چاہیے, اور اس کو اور زیادہ بہتر کیسے کر سکتے ہیں, یہ چیز رہ گئی, اس طرح لگاتے تو چل جاتی.
تو یہ خوب سے خوب تر کی تلاش کہہ لیں، اور کہ ابھی بھی کم پڑا ہے، کوئی نئی چیز مل جائے، کوئی نیا آ جائے، یہ مشکلات ہیں کہ اس میں کس طرح آگے بڑھیں. سر مجھے پوچھنا یہ تھا کہ ابھی بہت سارے کریٹرز ڈسپلے ایڈز اور اسپانسرشپ پہ انحصار کر رہے ہیں مانیٹائزیشن کے لیے، تو ایز اے پاکستانی کریٹر پیٹریون اپنے پروڈکٹس ٹی شرٹس یا اس طرح کی چیزیں لانچ کرنے کے حوالے سے آپ کو کوئی ایکسپیرینس یا آبزرویشن ہو جو باقی یار میں سوچ تو رہا ہوں اور میرا خیال ہے کہ یہ کرنا چاہیے، لیکن میں نے زندگی میں اتنا کچھ لٹایا ہے اپنی بیوقوفیوں سے. ٹائرس کے کام میں انویسٹ کر دیا، 1 روپیہ بھی نہیں آیا اور وہ لاکھوں روپے میرا ڈوب گیا. پراپرٹی میں انویسٹ کر دیا، بیڑا گرک کر لیا. کام وہ ہے جو آپ کو آتا ہے. اب اگر میں نے یہ ٹی شرٹس اور اس طرح کا کرنا ہے، ایک تو مجھے یہ سوچنا ہے کہ کیا اس سے میرا جو برانڈ بنا ہوا ہے اس کو تو اتنا تو نہیں فارغ ہو جائے گا کہ وہی بالکل ہی جس سے میں آلریڈی کما رہا ہوں اس کو ہی میں دبا دوں. تو اس لیے میں جو دوسرا چینل لا رہا ہوں اور ویب سائٹ وغیرہ اور اس طرح، اس پر پھر میں سوچوں گا. یہ یقیناً میرے ذہن میں ہے کہ میں سوچتا ہوں چلیے میں اپنی کوئی شرٹ بنوا کر وہ پہن کر بیٹھ جاؤں اور اسی سے شاید اس طرح سے ہو جائے. اس پر سوچ رہا ہوں، تو دیکھتے ہیں. اس پہ بھی سوچا ہے، اس پر کوئی پراپر ورک کر کے اور کوئی اس کی فیزیبلٹی بنا کر پھر یہ ہو سکتا ہے. ایسے ہوا میں نہیں اب کام کرنا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا چینل ہے اور اس کو آپ مونیٹائز کرانا چاہتے ہیں تو ڈو یو ہیو ٹو انویسٹ کہ آپ اس میں انویسٹ کریں، لائک آپ کا ایڈیٹر رکھ لیں اور آپ سیٹ اپ کو اور اچھا بہتر بنائیں؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. اگر آپ کا آئیڈیا اچھا ہے، اگر آپ محنت کر سکتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، آپ فوکس ہیں، اگر آپ کے اندر تڑپ ہے اتنی زیادہ، آپ کو میرے بھائی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کو صرف ایک موبائل چاہیے اور آپ کو ایک کام آنا چاہیے کہ میں نے کس طرح یہ اپلوڈنگ کرنی ہے، تھمب نیل کیسے لگانے ہیں یا میں نے ٹیگز کیسے لگانے ہیں. وہ کہیں سے بھی آپ کو اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ کی محنت ہے. جب محنت کرتے چلے جائیں گے آپ سیکھتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ آپ آگے بڑھ جائیں گے. بنیادی چیز یہ ہے. یہ باقی چیزیں بالکل ہیں. اگر آپ نے ہسٹری کا کام کرنا ہے یا وہ بچوں کا جس طرح کہہ رہی ہیں چینل بنانا ہے اس کے لیے ہے، لیکن آپ نے صرف اگر خبر دینی ہے یا کوئی ایونٹ کور کرنا ہے یا کوئی بات بتانی ہے اس کے لیے تو آپ کو نہیں، آپ کا آئیڈیا ہونا چاہیے، محنت اس پہ پیچھے اسٹرگل ہونی چاہیے. میں آپ کو جی پوڈ کاسٹ اس میں کیا وہ یوٹیوب سے کس طرح سے فرق ہے؟ ٹھیک ہے، آپ بہتر سے بہتر گیسٹ لانے کی کوشش کریں. جی ریڈیو نا، پوڈ کاسٹ ریڈیو کی طرح ہوتا ہے، صرف ساؤنڈ آپ کی جاتی ہے. اس کا مجھے کوئی زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے. اچھا یار میں اپنے کیا ہے، ہم کو اپنی خبر نہیں یارو، تم زمانے کی بات کرتے ہو. تو وہی صاحب ہے، کیا کہیں، وہ سمجھ نہیں آتی. اتنا کچھ ہے، اسی کے پیچھے ایسے لگے ہیں. تو آپ کن کے انٹرویوز کرتے ہیں؟ ویسے تو کوئی بڑی پرسنالٹی، بس کوئی دوست آ گیا کسی بھی ٹاپک پہ بات کریں. آپ اس سے جو اس وقت سب سے زیادہ ٹاپک چل رہا ہے نا اس پر بات کریں اور میک اٹ انٹرسٹنگ. کریکٹرز لے کر آئیں اس میں. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا دوست ہے اگر تو چلیں وہ کچھ کرتا ہے، اس کا جو بھی کام ہے وہ اپنا ایکسپیرینس اس میں لے کر آئے، ساتھ آپ اس میں دیں. مثال دیتا ہوں، لیٹ سپوز اس کا کوئی یہ وٹے پراٹھا والا ہے، اس نے کیسے شروع کیا اور بیچ میں اس سے اس طرح کی بات کر لی. پھر ٹرائی ٹو بی انٹرسٹنگ، فنی. اس میں بے شک آپ کو کریکٹر بنا لیں جس طرح انہوں نے کیا تھا وریام اور سم تھنگ لائک دیٹ. میک اٹ انٹرسٹنگ. اور جو اب چیزیں چل رہی ہیں، جو لوگوں کے مسائل ہیں، کرونا ہے، اس کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں. پھر آگے کچھ ایسا کچھ دلچسپ آ گیا ہے اس کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں. اسرائیل کا موضوع چل رہا ہے، اس کے جو لوگ سننا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو اس وقت افیکٹ ہو رہا ہے، سردی بہت زیادہ ہے تو اس پہ بات کریں، گرمی بہت زیادہ ہوگی تو اس پہ بات کریں، جو جس سے لوگ اس وقت سب لوگ اس میں ڈسکشن میں لگے ہوئے ہیں یا جو کہیں بات ہو رہی ہے. اس طرح سے جو لوگ لا رہے ہیں ان سے بھی کچھ فنی، کوئی انٹرسٹنگ، ان کے اپنے ایکسپیرینسز، لیکن مکس اینڈ میچ. یہ نہیں کہ ایک شروع ہوئی ہے تو بس وہی ہے، کبھی اس پر آ گئے، کبھی اس پر آ گئے، کبھی کچھ. تو میرا خیال ہے اس سے انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. کوئی اور سوال؟ اچھا، جب ریکارڈنگ کرتے ہیں تو اپنے وائس کو کیسے ہم ووکل ویرائٹی جیسے چاہیے ہوتی ہے کسی ٹاپک کو سمجھانے کے لیے نا اچھے انداز، کہیں اپنے وائس کو ہائی کرنا ہو تو کہیں لو کرنا ہو، اس کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ آپ کا خیال ہے کہ آپ اپنی بات کریں؟ یار آپ کی آواز کو کچھ بھی نہیں ہے ایسا کہ میں نہیں سنوں گا، لیکن میں بتا دیتا ہوں. جی اچھا بھائی، آپ کی آواز میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے. میں خود اس طرح سے جب ایک دفعہ کہیں جانا تھا کسی جگہ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نے اسپیچ دینی ہے، اچھا اینکر کیسے بننا ہے.
تو میں نے یوٹیوب سے ہی دیکھا کہ اچھی اسپیچ کیسے دی جاتی ہے، اور پھر میں نے اس کے پوائنٹس بنائے اور میں نے اس پر عمل کیا تو وہ ٹھیک ہو گئی. تو آپ یہ چیز دیکھیں. باقی آپ اونچا بولنے کی الگ سے پریکٹس کریں اور اپنا لہجہ، تلفظ اس کو ٹھیک کریں. یہ جب آپ کمپٹیشن میں آ جائیں گے تو چیزیں میٹر کریں گی. اچھا، اللہ تعالیٰ حسین ہے، اللہ تعالیٰ حسن کو پسند فرماتے ہیں. آپ اچھا بولیں گے، اچھی آواز ہوگی، سننے میں اچھا لگے گا، تو وہ اردو ڈکشنری بورڈ اس میں عراب بھی آ جاتے ہیں، وہ آن لائن اویلیبل ہے، اس سے آپ کو عراب کے ساتھ پروننسیشن پتہ لگ جائے گی. تو آپ نے اونچی بولنے کی پریکٹس کرنی ہے. اور جب آپ کہانی سنا رہے ہوتے ہیں کسی کو، جب کہانی سنیں گے تو آپ کے اندر اترتی چلی جائے گی، کہاں میں نے نیچے جانا ہے، کہاں میں نے کہنا ہے. بالکل خاموشی ہو گئی تھی ادھر، اتنا سناٹا تھا، پھر ایسے شور اٹھا، ایک دم سارے ادھر بھاگے اور اتنی افراتفری مچ، تو وہ آپ خود بخود پھر اس میں ڈھلتے چلے جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے. آخر میں اب عرض کر دیتا ہوں اپنا کچھ. دیکھیں، ایک لڑکا آج کل، مجھے اس کا نام بھول گیا ہے، انفارچونیٹلی میں نہیں دیکھ سکا. ابھی اس کی ایک ویڈیو بہت زیادہ چلی تھی، وہ نقلیں بڑی اتارتا تھا. اس وقت پتلا دبلا تھا. اچانک میں نے دیکھا ٹوپی پہنی ہوئی ہے، تھوڑا سا میری طرح وزن بڑھ گیا ہے، اتنا نہیں میرا جتنا نہیں، لیکن بہرحال باسط علی یس آئی تھنک اس نے اقرار الحسن کے ساتھ بھی کیا کچھ اس طرح کا، کوئی یوٹیوب پر اور یہ سب کچھ. تو اس کی ویڈیوز ماشاءاللہ میرے سے زیادہ چل رہی ہیں. میں کہا یار یہ کدھر سے کدھر آ گیا، کیسے؟ خادم حسین رضوی صاحب کا آیا، اس نے جا کے ان کے کیا، ادھر پہنچ گیا اس حوالے سے. ہاں، خلیل الرحمان قمر صاحب کو اس نے انٹرویو کیا، بہت زیادہ گیا. میں نے وہ دیکھا، میں نے کہا اچھا میں بھی کرتا ہوں. اس کو کاپی کیا میں نے نا، وہی اس کا چل گیا ہے. میں 2 دن لیٹ ہو گیا لیکن میں نے کیا، میرا بھی چل گیا. اب وہ لڑکا کر کیا رہا ہے؟ ٹھیک ہے کہ اس کو ایک پریزنٹیشن کا اس کو آتا تھا، نقلیں اتارتا تھا، آڈینس کا وہ تھا، لیکن اس نے محنت کی ہے. جو چیز اس وقت چل رہی ہے وہ وہاں بھاگتا ہے، وہاں پہنچتا ہے، اس جنازے پر پہنچا ہے، وہاں بات کر رہا ہے، وہ گیا کہ ان کی مسجد میں اب کیا ہو رہا ہے، وہاں پر نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، ان کے بیٹا کیا کر، اس کی چلتی چلی جا رہی ہے. وہ محنت کر رہا ہے. اس سے مجھے خیال آیا کہ کوئی بھی بندہ، آج بھی اس میں روم ہے یوٹیوب میں، اگر آپ محنت کرتے ہیں، اگر آپ کوئی بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اور آپ وہاں پہنچتے ہیں، جنازے پر، میں تو کرونا کی ذرا محتاط ہونے کی وجہ سے، میرے جو پیرنٹس جو ہیں وہ شوگر پیشنٹ ہیں، تو میں بہت محتاط اس وجہ سے نہیں گیا، ورنہ شاید میں بھی لازمی جاتا. تو جو ایونٹس بڑے ہو رہے ہیں وہ آتے چلے جائیں گے. آپ کام کریں، محنت کریں، پڑھتے رہیں. اخبار جو ہے بڑی زبردست چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے. آپ لاہور میں ہیں، آپ لاہور کے میٹروپولیٹن پیج چھوڑنا ہی نہیں کسی اخبار کا، آپ نے کسی کا بھی. آپ چاہے کوئی بھی، آپ میگزین میں جانا چاہتی ہیں، آپ اسلامک بنانا چاہتے ہیں، آپ بچوں کا بنانا چاہتے ہیں، آپ اسپورٹس کا بنانا چاہتے ہیں، آپ کوئی ٹیلنٹ ہنٹ کرنا چاہتے ہیں، اینی تھنگ یو وانٹ، آپ نے ڈان، ٹریبیون، نیوز، جنگ، ایکسپریس، نئی بات، جتنے بھی اخبارات ہیں، جتنے آپ پڑھ سکیں، جتنے بڑے اخبارات ہیں اس سے شروع کریں اور کرتے چلے جائیں ڈیلی. میٹروپولیٹن آپ نے نہیں چھوڑنا. مین پیج بھی آپ پڑھیں فرنٹ اور بیک، تاکہ بڑی سٹوری آ جائے گی ایک دم، تو آپ کو پتا تو ہو وہ لاہور میں بھی آ جائے گی، لیکن لاہور میں آپ کو سٹوری کا ہوگا، آپ جا سکیں گے، کر سکیں گے. اس کے علاوہ اب تو وہ آپ یوٹیوب پر ویسے بھی اگر بندے کو، لیکن اس میں پرابلم یہ ہوگا کہ وہ آپ ایک نیا آدمی ہے، اس کو کس طرح ٹائم دے گا، کس طرح کرے گا، مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آپ ٹرائی کرتے رہیں گے، کوئی نہ کوئی شخص ڈھونڈیں گے، آپ کے لنکس بن جائیں گے. آپ کو لاہور میں اسی میں سے سٹوری مل جائے گی، کوئی آپ کو لاہور کا ٹیلنٹ مل جائے گا، کوئی عجیب و غریب بندہ مل جائے گا، کوئی ایسا اسپیشل پرسن مل جائے گا جو انوکھا کام کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا. ابھی میں نے دیکھا پچھلے دنوں کہ جی وہ ایک رکشے والا، اس کے 50 چلان ہو گئے ہیں، اس بندے تک پہنچے، بھائی تو نے 50 چلان ابھی تک جمع نہیں کروائے. تو اسی لاہور کے اخبار کے پیجز، یہ میں آپ کو کلیہ بتا کے جا رہا ہوں. آپ نے کوئی بھی چینل بنانا ہے، اس میں کتابوں کا بھی آ جائے گا. آپ کتابوں کا چینل بنانا چاہتے ہیں، نئی کتابیں کون سی آئی ہیں، کیا آئی ہیں، اگرچہ اب لوگ میری طرح کتابیں کوئی نہیں پڑھتے. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ.